الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم. أما بعد، قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد. میری تقریر کا عنوان مسلمان پریشان کیوں؟ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتى یغیروا ما بانفسهم وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له وما لهم من دونه من وال. قوت فکر عمل پہلے پناہ ہوتی ہے، قوت فکر عمل پہلے پناہ ہوتی ہے، پھر کسی قوم کی شوقت سے سوال آتا ہے. محترم حضرات، سامعین کرام، میں نے ابھی آپ حضرات کے سامنے قرآن مجید کی ایک آیت تلاوت کی ہے. اس آیت کا ترجمہ یہ ہے: بلا شبہ اللہ رب العزت کسی قوم کی حالت اس وقت تک نہیں بدلتا جب تک کہ وہ قوم خود اپنی حالت کو نہ بدلے. اگر اللہ تعالیٰ کسی قوم پر آفت اور مصیبت نازل کرنا چاہتا ہے تو پھر وہ واپس نہیں لوٹتی، بہتر اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی مددگار نہیں ہے. محترم سامعین، جب تک مسلمان خدا تعالیٰ کے قانون کے مطابق کر رہا تھا، اپنے آپ کو خدا تعالیٰ کے حکم کے تابع کر رکھا تھا، اس وقت تک مسلمانوں کا عروج تھا. مسلمان خدا قوم پھیلایا کرتی تھی. اس کا دبدبا چاروں عالم سے گزر رہا تھا. مسلمانوں کا نام سنتے ہی غیروں کے ساتھ سب لگ جایا کرتے تھے. لیکن جب سے مسلمانوں نے ایک ہجرت اور جب نسائی کا سلسلہ شروع کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا پاک و لحاظ نہ رہا. اسلامی تہذیب و تمدن معاشرے سے ختم ہوتی چلی گئی. مسلمان ہر پریشانی میں مبتلا ہونے لگے. آیت سامنے آ گئی، چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ان قریب لوگوں پر ایک ایسا زمانہ آنے والا ہے کہ جس میں صرف اسلام کا نام باقی رہے، اس کی روح ختم ہو جائیں گی اور قرآن کے صرف پھول باقی رہیں گے، اس پر عمل نہ رہے گا. مسجدیں خوب عمدہ بنائی جائیں گی، خوب اچھی بنائی جائیں گی، حالانکہ وہ انسانی اور نمازوں کے ویران نہیں. اگر سامعین، اس حدیث میں آقا نبی جناب محمد
ان اللہ